والفريقين من أرب ومن عجم سيد الكونين وثقلين والفريقين من أرب ومن عجم. Once again, ladies and gentlemen, welcome back. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے دل کے بہت قریب ہوتی ہیں اور وہ لوگ میرے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں جو بڑی محنت کے ساتھ پاکستان اور پاکستانیت اور انسانیت کے لیے خدمت میں پیش ہوتے ہیں. اچھا، یہ دل کی بات نہیں ہے، یہ کہنے کی بھی بات نہیں ہے. ان کا نام پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی وہاں سے چل کے ہمارے پاس آتا ہے اور جب یہاں آ کے بیٹھتا ہے. ایک ایسا ادارہ، ایسے لوگ جو آپ کی خدمت میں پیش ہیں، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، دیر آلویز دیئر. آج ہمارے پاس الخدمت فاؤنڈیشن سے ان کے وائس پریزیڈنٹ عمر فاروق صاحب موجود ہیں اور بڑے ایک میجر مسئلے کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے اور جو وہ لوگ وہاں کر رہے ہیں اس سلسلے میں بات کرنی ہے. لیکن اپنی بھرپور تالیوں میں ان کا استقبال کیجیے عمر فاروق صاحب. تعلیم تھوڑا میرا مائک بڑھا دیجیے گا. کیسے عمر بھائی، ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک. اچھا عمر بھائی، یہ بتائیے، الخدمت ویسے تو ہم سب جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے الخدمت کو اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ ایسا ادارہ پاکستان میں ہے. تو الخدمت اس وقت تھرپارکر میں کیا کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ساحر بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ٹی وی ون کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حالانکہ میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا اسے رمضان تک محدود نہ کریں. میں نے آپ کو کھلی آفر دی ہے کہ آپ ہمیشہ آ سکتے ہیں، جب آنا چاہے آ سکتے ہیں. آپ کا پیغام یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر جگہ، گلی گلی، محلے محلے، شہر شہر، بستی بستی پہنچائیں. الخدمت جو کام کر رہی ہے اس میں بڑھ چڑھ کے اس کا ساتھ دیں. بالکل، بہت شکریہ ساحر بھائی. الخدمت فاؤنڈیشن بیسیکلی ہم پورے پاکستان کے اندر مختلف ایریاز کے اندر کام کرتے ہیں اور اس کے اندر ایک ہمارا شعبہ ہے جو کفالت یتامہ کا ہے، ایک ہیلتھ کا ہمارا شعبہ ہے، ایک اس طریقے سے ہمارا تعلیم کا شعبہ ہے. اس طریقے سے ہم روزگار لوگوں کو جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں. یہ 7 ایریاز ہیں جن کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے. رمضان کے مہینے کے اوپر خاص طور پہ ہم کفالت یتامہ کے حوالے سے کام کرتے ہیں اور تھرپارکر کیونکہ ایک ہاٹ ایشو ہے اور پورے پاکستان کے اندر بہت زیادہ فوکس بھی ہے کہ وہاں پہ بچوں کی اموات بہت زیادہ ہیں اور ہمارا بیکورڈ ایریا ہے. ہمارے جو شہر ہیں وہاں پر بھی بہت برا حال ہے لوگوں کا اور ان کو وہ سہولیات نہیں ملتی ہیں. لیکن تھرپارکر تو ایسی جگہ ہے کہ جو پاکستان کا ریگستان ہے اور وہاں پر کوئی جاتا بھی نہیں ہے اور ان کی کوئی خیال بھی رکھنے والا نہیں ہے. تو الخدمت فاؤنڈیشن نے 96 کے اندر، یہ نعمت اللہ خان صاحب جب موجود تھے کراچی کے اندر، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم تھرپارکر جا کر وہاں کے بچوں کو تعلیم دیں گے. اور ہم نے وہاں پہ 2 پروجیکٹ شروع کیے انیشلی طور کے اوپر. ایک تو وہاں پہ پانی لوگوں کو فراہم کیا جائے اور دوسرا تعلیم لوگوں کو دی جائے. یہ 2 میجر ایشوز کو لے کر ہم وہاں سے چلے تھے. اب تو خیر بہت سارے اور بھی چیزوں پہ ہم وہاں پہ کام کر رہے ہیں لیکن میجر ہمارا فوکس انہی 2 چیزوں پہ ہے کہ پانی وہاں پر ہر جگہ پہ فراہم کر دیا جائے اور دوسرا تعلیم کر دی جائے. لیکن پچھلے یہ 10-12 سال سے اندر 15 سال کے اندر بچوں کی اموات کا بہت زیادہ بڑھ جانا جو تھرپارکر کے اندر ہیلتھ کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ گئیں. تو اس کے بعد پھر ہم نے وہاں پر ایک بہت بڑا کمپلیکس جو ہے وہ میڈیکل کمپلیکس جو بنایا ہے جو مٹھی شہر کے بالکل بائی پاس کے اوپر ہم نے تعمیر کیا ہے اور پچھلے دنوں جو ہے وہ وہاں پر سراج الحق صاحب نے اس کا افتتاح کیا ہے اور 1 سال کے اندر اس میں 70,000 لوگوں کا مفت علاج ہوا ہے. وہاں پہ کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے اور یہ پوری پاکستان. تالیاں تھوڑی سی کم ہیں، زیادہ بجا دیں تو اچھا لگے گا. بہت بہت شکریہ. ہاں جی. اور یہ پورے پاکستان کی قوم کی طرف سے تھر کے لوگوں کے لیے تحفہ ہے. الخدمت فاؤنڈیشن تو ایک ذریعہ بنی ہے کہ اس نے وہاں پر اس کو بنایا اور اس کا پہلا فیز ابھی تیار ہوا ہے کہ ایک ہاسپٹل بن گیا ہے 50 بیڈ کا اور وہاں پہ بالکل فری جو ہے وہ علاج، وہاں پہ کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہوگا. اور ہم نے طے کیا ہے کہ جو پاکستان کے سب سے بہترین ہاسپٹل کے اندر جس طرح آغا خان کے اندر جو فیسلٹیز ہیں ہم وہاں پہ تھرپارکر میں وہ فیسلٹیز دے رہے ہیں. اور آپ پورے تھرپارکر میں جائیں گے تو آپ کو ایک بہترین پروجیکٹ جو ہے وہ نظر آئے گا کہ بالکل ریگستان کے اندر اور وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہاں پر کھڑا ہوا ہے جو تقریباً 8 کروڑ کے اندر وہاں پر تیار ہوا ہے. اس لیے ہم نے پچھلے 1 سال کے اندر تقریباً 70,000 لوگوں کی وہاں پر مفت جو ہے وہ علاج کیا ہے اور قریب بھی اور باقی اضلاع کے اندر بھی نہ گورنمنٹ کی اس طرح فیسلٹیز ہیں نہ کوئی اور پرائیویٹ جو ہے وہ فیسلٹی وہاں پہ موجود ہے. اس لیے ہیلتھ کے حوالے سے ہمیں یہ کرنا پڑا کہ وہاں پہ جو بچے جو مرتے ہیں وہ عموماً اس وجہ سے مرتے ہیں کہ جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں اتنی صحت مند نہیں ہوتی جس کی وجہ سے بچہ بھی صحت مند پیدا نہیں ہوتا ہے. اس کی نیوٹریشنس کی کمی ہوتی ہے. تو ہم جو ماں کو پہلے سے لیتے ہیں اور اس کی نیوٹریشنس جو پوری کرتے ہیں اس کا پورا ایک پروگرام بناتے ہیں
اور ہمارے جو ہاسپٹل کے اندر جو ڈلیوریز ہیں اس کے اندر کوئی اموات وہاں پر نہیں ہوئی ہیں. ماشاءاللہ اس لیے بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی ماں کا بھی اور بچے کا بھی خیال اچھا یہ میں رکھنا. آپ کو بتاؤں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ الخدمت تو بہت بڑے پیمانے پہ یہ کر رہا ہے, میں بہت چھوٹا موٹا ایک اپنا حصہ ڈالتا ہوں. اور ہماری کلینک جس جگہ ہے وہاں اس سے پہلے جو پری نیٹل کیئر ہوتی ہے اس میں جو بچوں کی اموات ہوتی تھیں ڈلیوری کے وقت, وہ نہ ملنے کی وجہ سے جو اموات ہوتی تھیں وہ تقریباً 40 سے 60% تھیں. الحمدللہ ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا اور پچھلے 3 سالوں کے بعد اب وہاں اموات کی شرح جو ہے وہ 0% ہو گئی. اور الخدمت بہت بڑے پیمانے پہ کر رہا ہے. ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے, آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, آپ کے ڈونیشنز کی ضرورت ہے, آپ کی ضرورت ہے, آپ کے ٹائم کی ضرورت ہے. جی میں ایک بات صاحب بھائی کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ جو مثالیں ہیں مطلب آپ نے کیا تو یہ 0 پر آ گیا, الخدمت نے تھرپارکر میں جا کے کیا تو بہت اچھے اس کے ریزلٹس آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ایسا نہیں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے. اگر یہ بڑے پیمانے پہ دیکھیں, اگر آپ کریں گے, الخدمت فاؤنڈیشن کرے گی, یہ پورے پاکستان کے تمام لوگوں کو نہیں کر سکتی. ہمیں یہ کلچر بنانا پڑے گا, یہ حکومت کا کلچر بنانا پڑے گا, ہمارے ہاسپٹلس کا یہ کلچر بنے گا کہ ہمارے اسلام نے یہ ہیلتھ کا شعبہ اور تعلیم کا شعبہ یہ والنٹیئر کیا ہے, ہم نے اس کو کمانا شروع کر دیا. عمر بھائی جہاں میڈیا سے تھوڑے بہت نقصانات ہوئے ہیں وہاں ایک بہت بڑا فائدہ ہوا ہے, اور وہ اتنا بڑا فائدہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ کلچر خود بخود ڈیولپ ہو جائے گا. جب ہمارا کام یہ ہے کہ یہ آوازیں جو ہیں یہ ہم عوام تک پہنچائیں. یہ آپ لوگوں پہ لازم یہ ہے کہ اگر الخدمت کی آپ نے یہ بات سنی ہے کہ انہوں نے مٹھی کے اندر 70,000 لوگوں کا 1 سال میں علاج کیا ہے, تو آپ اس بات کو جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلا دیں, جتنا پھیلا سکتے ہیں. جہاں آپ جو مجھے ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں, انفیکٹ میں آج جو سوال کروں گا واشنگ مشین کے لیے وہ بھی الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے ہی کروں گا, اور 5 واشنگ مشینز میں آپ کو دینے جا رہا ہوں, لیکن سوال میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. جی مزید کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اس طریقے سے تو میں نے ایک ہاسپٹل کا آپ کا ذکر کیا, اس طریقے سے ہمارے کچھ 1700 کنویں جو 96 سے ہم نے اسٹارٹ کیے تھے, اور اب پورے تھرپارکر کے اندر آپ چلے جائیں گے تو کوئی انشاءاللہ گاؤں ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی پانی کا کنواں موجود نہ ہو. اب ہم سیکنڈ فیز پہ جا رہے ہیں اور ہم اس کو فیسلٹی بڑھا رہے ہیں, جسے آپ فیسلٹی اور بڑھانا چاہیں. لیکن تھرپارکر میں اب بھی اس وقت پانی کا مسئلہ تو موجود ہے. پانی کا دیکھیں, پانی کے 2 چیزیں ہیں, ایک پانی پینے کا ہے اور ایک پانی ضروریات کا ہے. پہلے پانی ضرورت کا بھی نہیں ملتا تھا اور ان کو بہت دور سے لانا پڑتا, اب کم از کم وہ ملنے اب ہر گاؤں کے اندر پانی موجود ہے, چاہے وہ پینے کا نہیں ہے, کیونکہ کھارا پانی ہے اس لیے شاید پینے کا نہیں ہے وہ, لیکن باقی ضروریات کا ان کا پورا ہو رہا ہے. صرف پینے کے لیے ان کو تھوڑا دور سے پانی لانا پڑتا ہے. اب سیکنڈ جو فیز کے, کیونکہ اس پانی کو تو ہم کوئی علاج نہیں کر سکتے کہ اس کو زمین کے اندر موجود ہے, وہاں پہ بجلی موجود نہیں ہے تو اس کو میٹھا بھی نہیں کر سکتے. لیکن الخدمت کو اب ایک کام کرنا ہے, کراچی شہر میں اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں پانی شہروں میں بھی اب موجود نہیں ہے. آپ یقین جانیے اگر ٹینکر نہ ہو تو آپ کو پانی نہیں مل سکتا. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ٹینکر مافیا, تو آپ اسے بند کیوں نہیں کر دیتے, اس کو بند کر دیا جائے. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ سرا کہاں پہ غلط ہے, لیکن پانی ہمارے یہاں بھی نہیں ہے, اور بجلی کا ظاہر مسئلہ ہے. اس میں بھی طاہر بھائی دیکھیں, اگر آپ بھی یہ چیز طے کر لینا کہ ہم نے کراچی کا پانی پورا کرنا ہے تو یہ پورا ہو سکتا ہے. نیتوں کا مسئلہ ہے. دوسرا یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ٹینکر مافیا ختم ہو جائے گا, تو یہ واقعی مسئلہ ہے. اگر ٹینکر ختم ہو جائیں تو لوگ تو پیاسے, یعنی کہ لوگوں کو پانی نہیں ملے گا, کیونکہ ہم تو دے ہی نہیں رہے, گورنمنٹ تو اس طرح پہنچا ہی نہیں رہی پانی. اس لیے ٹینکر بھی نعمت ہے اس وقت کراچی کے لیے, کہ لوگوں کے لیے, کہ اس سے کم از کم پانی تو لوگوں کو مل جاتا ہے. لیکن یہ بھی اگر ہم طے کر لیں تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, مینجمنٹ کا مسئلہ ہے کہ پانی یہاں پر پورا ہو سکتا ہے. اس لیے ہم نے کراچی شہر کے اندر ہمارے کوئی 40 کے قریب واٹر فلٹریشن پلانٹ لگے ہوئے ہیں جو لوگوں کو صاف پانی مہیا کر رہے ہیں, اور بہت کم ریٹ کے اندر کہ لوگ اس کی اہمیت کو بھی جائزہ لیں. اور وہ ہم 40 پلانٹ ہم ہر سال جو ہے وہ 5 پلانٹ کا اضافہ کر دیتے ہیں. جو اس سے پیسے آتے ہیں, جو آپ اس میں 1 روپے لیٹر پانی لیتے ہیں, اس کے نتیجے میں جو پیسے بچتے ہیں اس سے ہر سال ہم 5 فلٹریشن پلانٹ اور کراچی کے اندر اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور پچھلے 2-3 سال پہلے جو ہیٹ ویو آئی تھی اس کے اندر ہم نے پورے کراچی میں وہ فری کر دیا تھا کہ جس لوگ فری لے کے جائیں. بائی دی وے عمر بھائی, یہ آپ کو بھی بتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, آپ کو بھی بتا رہا ہوں آپا عفیرہ, آپ کے لیے بھی, فرا آپ کے لیے بھی, کہ کل سے سندھ کے اندر ہیٹ ویو شروع ہو رہی ہے. یہ یاد رکھیے گا, کل سے اپنے آپ کے جو بزرگ ہیں, خدا کا واسطہ میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں, ان بزرگوں کو اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتے ان کو واٹر باٹلز دے کے بھیجیے گا. اگر وہ باہر نکل رہے ہیں تو میک شور کہ ان کے پاس اچھی طرح سے ایسا سامان ہو, ان کی جیب میں پیسے ہوں, ان کے پاس موبائل ہو, ایمرجنسی نمبرز ہوں, ان کو اس طرح سے بھیجیے گا. کیونکہ پچھلے سال جو اموات ہوئی تھیں, میں نے وہ منظر دیکھا ہے. میں عیدی سینٹر میں تھا
اور میں آپ کو بتا رہا ہوں میں اپنی زندگی میں کبھی دوبارہ ایسا منظر نہیں دیکھنا چاہتا. ڈیزاسٹر تھا. تو میں جی ڈیزاسٹر تھا وہ. ڈیزاسٹر. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہیٹ ویو ہے, بہت سارے لوگ کام کریں گے, آئی ایم شیور الخدمت کام کرے گی, ہم لوگ کام کریں گے, باقی اور لوگ کام کریں گے, لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے اپنے بزرگوں کا اور بچوں کا خاص طور پہ خیال کیجیے, خاص طور پہ خیال کیجیے. پورے پاکستان کے لیے میں کہہ رہا ہوں, اسپیشلی سندھ کے لیے کہہ رہا ہوں, کیونکہ کل سے محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ میں ہیٹ ویو داخل ہو جائے گی. اچھا, دوسرا ایک ہمارا پروجیکٹ جو تعلیم کے حوالے سے ہے, جو تھرپارکر کے اندر ہم کر رہے ہیں, وہ تھرپارکر کے ایسے علاقے جو بہت دور دراز کے علاقے ہیں, وہاں پہ ایک چونرا کے نام سے ان کی جو رہائش ہوتی ہے, جسے ہم جھگی کہہ لیں یا جسے آپ خیمہ کہہ لیں یا جسے آپ ان کا چھوٹا سا گھر کہہ لیں, اس کو چونرا کہتے ہیں. اور چونرا اسکول کے نام سے ہم نے ایک پروجیکٹ وہاں پہ شروع کیا. ایک چونرا اسکول کے اندر 50 بچے ہوتے ہیں, مختلف کلاسوں کے بچے, ایک ہی چونرے کے اندر ایک استاد ان کو پڑھاتا ہے. اور وہ ہمارے تھرپارکر کے اندر تقریباً 13 اسکول جو ہے وہ اس وقت چل رہے ہیں, اور وہ بالکل فری تعلیم ہے. اور ہم نے جو بچے وہاں پہ شائننگ ہوتے ہیں ان کو ہم مٹھی شہر کے اندر ہم نے ہاسٹل بنایا ہوا ہے, وہاں پہ ہمارا اسکول ہے. ہم وہاں سے بھی جو بچے میٹرک کر لیتے ہیں ان کو ہم مٹھی شہر کے اندر لے کر آ جاتے ہیں, اور وہاں سے جو بچے آگے بڑھتے ہیں ان کو کراچی اور مہران یونیورسٹی اور سندھ یونیورسٹی کے اندر ہم لے کے جاتے ہیں. یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے, یعنی تعلیم ہم ویسے مسئلہ نہیں سمجھتے کہ شاید تعلیم اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. صحیح بات ہے کہ جہاں کھانے کو نہ ہو وہاں پہ تعلیم کو لوگ اتنی توجہ نہیں دیتے, لیکن تعلیم بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا, اس پہ ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. اس لیے ہم نے وہ غریب علاقے جہاں پہ کوئی تعلیم موجود نہیں تھے, وہاں کے بچوں کو ہم لے کر آ رہے ہیں. ایک چونرا اسکول جو ہے اس کے پورے سال کا 2 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. صرف پورے سال ہم 50 بچوں کو پڑھاتے ہیں, اور پورے سال کے اندر ہمارے 2 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے ایک اسکول کا, جس کے اندر پورا پاکستانی قوم جو ہے وہ تھر کے بچوں کے لیے اس پہ ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. اور یہ تعلیم کا بہت بڑا کام ہے کہ جہاں پہ اسکول بھی موجود نہیں ہے, گاڑی نہیں جا سکتی ہے, یعنی اگر آپ نے جانا ہو تو آپ کو 4x4 گاڑی لے کے جانا پڑتا ہے, اس کے علاوہ آپ وہاں پہ جا نہیں سکتے ہیں. ایسے علاقوں کے اندر ہم نے وہ چونرا اسکول کا کنسیپٹ دیا ہے. وہاں روڈز کا بھی کانسیپٹ, روڈز ہی نہیں ہے وہاں پر, ریت کے اندر گاڑی جو ہے وہ جاتی ہے. ایک یہ تعلیم کا ہمارا وہاں پہ پروجیکٹ ہے کہ جس کے اندر آپ بہت زیادہ ہمارے ساتھ وہاں پر تعاون کر سکتے ہیں تھرپارکر کے اندر. ایک ہم نے سندھ کے اندر بھی اور پورے پاکستان میں ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے جس کو میں صرف اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ پاکستانیت کا ہمیشہ طاہر بھائی ذکر کرتے ہیں, اور ہماری قوم بہت زبردست قوم ہے, اور عموماً ہمارے معاشرے کے اندر بھی اور ہمارے لوگ بھی ہمارے کہتے ہیں کہ جی پاکستانی قوم جو ہے وہ شاید اس طرح پلے نہیں کر رہی ہے, اور کرپٹ قوم ہے, دیانت اس کے اندر موجود نہیں ہے, اور کوئی چیز دے دی جائے تو یہ واپس نہیں کرتے ہیں. لیکن مجھے ایکسپیرینس ہے, میں سندھ کے جو مواقعات کا ہمارا شعبہ ہے روزگار کا, اس میں ہم غیر سودی قرضہ دیتے ہیں, غیر سودی کاروباری قرضہ دیتے ہیں. کاروبار کرنے کے لیے بغیر سود کے ان کو قرضہ دیتے ہیں 1 سال کے لیے. اس کا میں سندھ کا بورڈ کا چیئرمین ہوں, اور مجھے لاسٹ ایئر کی جو رپورٹ آئی تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے جن لوگوں کو قرضہ دیا تھا انہوں نے 97% لوگوں نے قرضہ واپس کیا. کیا بات ہے. اور یہ میرے لیے بھی حیران کن تھا, اور یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے بہت زبردست چیز ہے, پوری دنیا کو بتانے والی ہے کہ ہماری قوم کے لوگ جو ہیں وہ ایماندار لوگ ہیں. یہ حیران کن نہیں ہے, یہ بالکل صحیح پرسنٹیج ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. ہماری تو آپ نے ان 3% لوگوں کو قرضہ نہیں دیا, انہیں دے کے دیکھتے وہ کبھی واپس نہیں کرتے. نہیں, میں نے بتا رہا ہوں کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, آپ نے باقی پاکستانیوں کو قرضہ دیا, 97% پاکستانی واپس کر دیتے ہیں. وہ جو 3% ہے نا واپس نہیں کرتے ہیں, اور ان کا کمی بھی کوئی نہیں ہے پیسوں کی ان کے پاس. یہ تو جو لوگ ہم نے بہت چھوٹا قرضہ دیتے ہیں کہ وہ اپنا کریانہ اسٹور کھول سکیں, ٹھیلا لگا سکیں. یہ قرضے پہ مجھے, کیونکہ آج کل ہر آدمی کسی نہ کسی کاروبار کی تلاش میں ہے, پاکستان میں کسی بھی شخص کو دیتے ہیں یا سندھ کو ہی دیتے ہیں؟ نہیں, پورے پاکستان کے اندر کسی بھی خواتین کو بھی ہم خاص طور پہ دے رہے ہیں. اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر خواتین کا واپسی کا ریشو بہت زیادہ اچھا ہے, کہ وہ اپنا گھر بھی چلا رہی ہوتی ہیں اور پیسہ بھی واپس کر رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ پاکستان میں جہاں جہاں خواتین ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہی ہیں, جی بالکل, اگر وہ آپ لوگوں سے قرضہ لینا چاہیں اور تو وہ کس طرح سے ہوگا؟ دیکھیں, ہمارے پورے پاکستان کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ہر یو سی اور وارڈ کے اندر ہمارے لوگ موجود ہیں, والنٹیئرز موجود ہیں. آپ وہاں پہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے تو آپ کو ہمارا نمبر وہاں پہ مل جائے گا, ہمارے آفس مل جائیں گے ہر جگہ پر, ہر شہر اور یو سی کے اندر ہمارے آفس بھی موجود ہیں. آپ وہاں پہ رابطہ کریں, ایک فارم ہے اس کو آپ فل کر کے اپنے شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ دیں گے, ہم آپ کے جو ہے وہ اس کا قرض دے دیں گے. 25,000 تک ہم دیتے ہیں لوگوں کو, اور وہ 1 سال کے اندر لوگ اپنا گھر بھی چلاتے ہیں اور واپس کرتے ہیں. اس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تھے تو انہوں نے ایک مواقعات کا شعبہ بنایا تھا, اور ہماری یہ مطلب کہ ہسٹری ہے کہ اس کے اندر انصار نے اپنا آدھا سامان اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دیا تھا. اور یہ مواقعات کا ایک کنسیپٹ تھا جس کو ہم لے کر آئے ہیں کہ ہم سب مل کے
کہ جو لوگ ہمارے غریب ہیں اور کاروبار نہیں کر سکتے ہیں, مانگنے کے اوپر پہنچ گئے ہیں, ان کو عزت کی زندگی گزارنے کے لیے ہم یہ قرض دیتے ہیں. غیر سودی قرضہ ہے, اس پہ کوئی سود نہیں ہے. یہ پوری دنیا کے اندر یہ واحد مائکرو فائنانس ہے کہ جس کے اوپر آپ سود نہیں لے رہے ہیں. یعنی کہ جن لوگوں کو, یہ میں جنرل نالج کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ نے 25,000 روپے لیا ہے تو آپ کو 25,000 روپے ہی واپس کرنے, ایک سال کے اندر کرنا ہے. میں جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جن لوگوں کو مائکرو فائنانس پر نوبل ایوارڈ ملا ہے ان لوگوں نے بھی 40% اوپر قرض لیا تھا. اس لیے یہ دنیا کے اندر پاکستان واحد یہ ماڈل لے کر آیا ہے کہ جس کے مائکرو فائنانس کے اندر غیر سودی قرضہ ہے. یہ اخوت ایک پاکستان کا ادارہ ہے اور دوسرا یہ الخدمت فاؤنڈیشن کا مواقعات, یہ دونوں غیر سودی قرضہ دے رہے ہیں. اشارہ کر رہے ہیں عمر بھائی, بنگلہ دیش کے ایک بہت بڑے اکنامسٹ تھے, ڈاکٹر یونس خان, انہوں نے ایک اجرا کیا تھا اسی چیز کا جسے گرمین کہا جاتا ہے, گرمین بینک. تو وہ سارے قرضے اس کی صورت میں دیے جاتے تھے. ایک زمانے میں اس نے بہت شہرت حاصل کی تھی لیکن اٹ کولیپسڈ. اس کے کولیپس کے بہت سارے ریزن تھے, لیکن ان کا جو قرضہ ہے وہ اب تک چل رہا ہے. کتنے لوگوں کو اب تک دیا ہوگا اپنا قرضہ؟ سر کوئی ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ موجود ہیں. ہمارے سندھ کے اندر, جس کی میں چیئرمین بھی ہوں, ہم سندھ کے اندر کوئی 350 لوگوں کو قرض دے چکے ہیں. 2.5 سے 3 کروڑ روپے ہم اس کے اندر مستقل چلا رہے ہیں, لوگ واپس کر رہے ہیں. اور ایک اور بات کو بات بتاتا ہوں, وہ بھی حیران کن ہے کہ جو لوگ یہ قرض لیتے ہیں وہ دن کے اندر میرا خیال میں 500 یا 400 یا 1000 روپے کماتے ہوں گے. کیا بات ہے. اور مہینے کے بعد وہ ہمارے ڈونر ہیں, وہ جب سال میں قرض واپس کر دیتے ہیں اس کے بعد خود ڈونر بن جاتے ہیں کہ وہ مہینے کے اندر 200 روپے 500 روپے الخدمت کو دیتے ہیں تاکہ ہمارے اور بھائیوں کو یہ قرض جو وہ دیا جا سکے. اس لیے یہ بہت زبردست چیز ہے پورے پاکستانی قوم کے لیے. ہمارے لیے فخر ہے کہ ہماری قوم ایسی زبردست ہے کہ وہ یہ کام کر رہی ہے. ایک سوال میرا ہے, کیا یہ قرض پاکستان میں رہنے والے جو اقلیتی بھائی بہن ہیں ان کو بھی دیا جاتا ہے؟ اس میں ہر پاکستانی کو یہ دیا جاتا ہے, اس میں کوئی اقلیت نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو تھرپارکر ہے, تھرپارکر کے اندر 80 سے 90% آبادی ہندو بھائیوں کی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن ان سب کو ہمارے جو ایم ایس ہیں, جو ہمارا میڈیکل کمپلیکس ہے, اس کے جو ایم ایس ہیں وہ ہندو ہیں, ہندو ڈاکٹر ہیں, وہ اس کے ایم ایس ہیں اس کے اندر. اس لیے کوئی اس میں تفریق نہیں ہے. جو پاکستانی ہے, انسانیت کے نام کے اوپر سب کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے. اور یہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ انہوں نے اس بڑھیا کا بھی سامان پہنچایا تھا کہ جو سارے رستے گالیاں دیتی رہی تھی. اس لیے ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں, اس کے امتی ہیں, اور ہم یہ بالکل بلا تفریق لوگوں کی خدمت کرنا اور لوگوں تک یہ بات پہنچانا اور لوگوں کو جو ہے وہ کام آنا, اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو یا کوئی اور فرد ہو, بلکہ سب کا یہ حق ہے کہ ان کو ہم یہ بات پہنچائیں. عمر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ دیٹ یو کیم ہیئر. بہت بہت شکریہ. ہمیشہ الخدمت سے مل کے خوشی ہوتی ہے, آپ سے مل کے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے, میں اب بھی کہہ رہا ہوں, جب آپ کا آنے کا دل چاہے, یہ آپ کا شو ہے, آپ کا پلیٹ فارم ہے, آپ کا چینل ہے, آپ ہمیشہ آ سکتے ہیں انشاءاللہ سر. کسی بھی وقت آ سکتے ہیں, کبھی بھی آ سکتے ہیں. آپ کے جتنے پروجیکٹس ہیں آپ ہمیں صرف اشارہ کریں. وی آر گوئنگ ٹو میک شیور کہ ہم آپ کی آواز کو کونے کونے تک پہنچانے میں آپ کی مدد کریں. بہت شکریہ سر. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. لانگ لیو الخدمت. بہت بہت شکریہ. چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. سید الکونین واساق